آج کی کہانی ہمیں چکوال کے قریب ایک قدیم گاؤں میں لے جائے گی جہاں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اور یادیں دھندلی ہو چکی ہیں۔ اس گاؤں کی دیواریں صدیاں گزر جانے کے باوجود کھڑی ہیں، مگر ان دیواروں کے پیچھے چھپی کہانی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ یہ گاؤں ہمیشہ سے پراسرار رہا ہے۔ یہاں کے باسیوں نے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا ہے، مگر سب سے زیادہ خوفناک کہانی اس دیوار کے بارے میں ہے جسے وان خفیہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے ایک خفیہ قبرستان تھا جس میں ان لوگوں کو دفن کیا گیا تھا جو عام قبروں میں دفن نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان قبروں کے ساتھ کئی کہانیاں اور پراسرار واقعات جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے گاؤں والوں کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھا ہے۔ ہمارے قصے کا مرکزی کردار حیدر ہے، جو کہ ایک نوجوان اور تجسس بھرا لڑکا تھا۔ حیدر ہمیشہ ان کہانیوں کو سن کر حیران ہوتا کہ آخر اس دیوار کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اس دیوار کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر گاؤں کے بزرگوں نے اسے ہمیشہ منع کیا کہ اس دیوار کے قریب بھی نہ جائے۔ لیکن حیدر کی طبیعت میں جوش اور تجسس کچھ زیادہ ہی تھا۔ ایک رات جب چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، حیدر نے فیصلہ کیا کہ وہ دیوار کے پیچھے کا راز جاننے کے لیے وہاں جائے گا۔ حیدر دیوار کی طرف بڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچا، ایک عجیب سی صد ہوا چلنے لگی۔ حیدر نے دیوار کو غور سے دیکھا، یہ بہت پرانی اور شکستہ ہو چکی تھی، مگر اس کے پیچھے کی جانب دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ حیدر نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور دیوار کے ساتھ ایک خفیہ دروازہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد اس نے ایک دروازے کی طرح کی جگہ کو محسوس کیا جو بہت ہی پرانا اور مضبوط لگ رہا تھا۔ حیدر نے دروازے کو دھیرے دھیرے دھکیلنا شروع کیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی بو اور ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ حیدر نے اپنے سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اندر کی فضا میں ایک عجیب سی سردی اور خاموشی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی دیوار کے ایک کونے سے آ رہی تھی جس سے چند پرانی اور شکستہ قبریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ قبریں عام قبروں سے مختلف لگ رہی تھیں۔ ہر قبر پر ایک عجیب نشان تھا جو کہ کسی نامعلوم زبان میں لکھا گیا تھا۔ حیدر نے جب پہلی قبر کے قریب جا کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ قبر کا ڈھکن آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر اسی وقت ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی زور سے چیخ رہا ہو۔ حیدر نے خوف سے پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور وہ سوچنے لگا کہ شاید اسے یہاں سے واپس جانا چاہیے، مگر اس کے تجسس نے اسے روکے رکھا۔ حیدر نے ہمت جمع کر کے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور جیسے ہی وہ دوسری قبر کے قریب پہنچا، وہاں سے ایک پراسرار سایہ باہر نکلا۔ وہ سایہ ایک قدیم وقت کی عورت کا تھا جس کا چہرہ بالکل سفید اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ حیدر کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دیوار کے باہر پایا، مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے ذہن میں اس عورت کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ حیدر جیسے تیسے گاؤں واپس پہنچا اور ساری رات پریشانی اور خوف میں گزاری۔ اگلے دن وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور انہیں اپنے تجربے کے بارے میں بتایا۔ بزرگوں نے اس کی کہانی سنی اور اسے بتایا کہ یہ عورت ایک جادوگرنی تھی جسے صدیوں پہلے ان قبروں میں دفن کیا گیا تھا تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں نہ آ سکے۔ حیدر کے دل میں خوف اور ندامت بھر گئی کہ اس نے ان رازوں کو جاننے کی کوشش کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی اس دیوار کے قریب نہیں جائے گا، اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں خبردار کیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد حیدر کبھی بھی دوبارہ وہ نہیں رہا جو وہ پہلے تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوف کی پرچھائیاں رہنے لگیں اور وہ کبھی بھی رات کے وقت باہر نہیں نکلا۔ اور آج بھی وہ دیوار اپنی جگہ قائم ہے، مگر کوئی بھی گاؤں والا اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا خوفناک راز چھپے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ایک گمشدہ گاؤں کی پراسرار دیوار کے پیچھے چھپے خوفناک راز کی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟